عزیز طلباء و طالبات اور سامعین و حضرات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرامہ اور اس کے فنی عناصر اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ ایک یونانی لفظ ڈراؤس سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کرنا یا کر کے دکھانا۔ قدیم یونان میں ڈرامے سے مراد وہ فن پارہ ہوتا ہے جسے عملی صورت میں یا عملی طور پر دکھایا جا سکے یا دیکھا جا سکے۔ سنسکرت میں اسے روپک اور ہندی میں ناٹک کا نام دیا گیا ہے۔ ادب اسلام میں ڈرامہ اس صنف ادب کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے واقعات اور مشاہدات کو افراد اور ان کی گفتگو کے حوالے سے عملی طور پر پیش کیا جائے۔ گویا ڈرامہ تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے دوسرے عمل سے گزرتا ہے۔ اولاً ڈرامہ نگار الفاظ کے ذریعے اس کی تخلیق کرتا ہے اور ثانیاً اداکار سٹیج پر آ کر اپنے اعمال و افعال کے ذریعے ڈرامے میں لکھے ہوئے الفاظ کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ ایک ایسی منفرد صنف ہے جس کی تشکیل و تکمیل کے لیے محض الفاظ کافی نہیں، بلکہ یہ الفاظ و عمل دونوں کے خوشگوار امتزاج کا نام ہے۔ ڈرامہ اگرچہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ناول سے بہت قریب ہے کہ اس میں بھی ناول ہی کی طرح چند کرداروں کے ذریعے زندگی کے واقعات کو ایک مربوط قصے کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں میں فرق یہ ہے کہ ناول صرف پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے اور ڈرامہ سٹیج پر دکھانے کے لیے۔ اسی لیے ایک ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھتے وقت سٹیج کے تقاضوں اور اس کی ضروریات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ سامعین و حضرات، ڈرامے کی تعریف کی گئی۔ ڈرامے کی تعریف کے بعد اب ہم آتے ہیں ڈرامے کے لیے کون کون سے عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے پلاٹ ہے۔ ڈرامے میں جب چند واقعات ایک باطنی ربط اور فطری تسلسل کے ساتھ اس طرح پیش کیے جائیں کہ ایک قصے یا کہانی وجود میں آ جائے تو واقعات کا یہ مجموعہ پلاٹ کہلائے گا۔ پلاٹ ڈرامے کی بنیاد کا کام لیتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پلاٹ کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ڈرامے کے لیے عام طور پر سیدھے سادے پلاٹ کو مناسب سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ پلاٹ میں غیر ضروری پیچیدگی دیکھنے والوں کے لیے الجھن کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف ایسے ہی واقعات کو پلاٹ کا جز بنایا جائے جو سٹیج پر آسانی کے ساتھ دکھائے جا سکیں۔ پلاٹ کی تعمیر میں ڈرامہ نگار کو اعجاز و اختصار سے بھی کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامے کی عملی پیشکش عام حالات میں 2 یا 3 گھنٹوں سے زیادہ کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا عناصر میں سے دوسرے نمبر پہ کردار ہے۔ کردار ڈرامے کا ایک اہم جز ہوتا ہے جس کے بغیر ڈرامے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل کرداروں کی گفتگو اور حرکات و سکنات ہی کا دوسرا نام ڈرامہ ہے۔ کرداروں ہی کے ذریعے ڈرامہ نگار پلاٹ کی وضاحت کرتا ہے اور ڈرامے کے واقعات میں پوشیدہ مفہوم کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ ڈرامہ چونکہ انسانی زندگی کی کہانی ہے، اس لیے ڈرامے کے کردار اسی دنیا کے جیتے جاگتے افراد کی مانند ہونے چاہیے۔ کرداروں کی گفتگو اور ان کے جذباتی رد عمل کو پیش کرتے ہوئے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ان کرداروں کے اندر احساسات اور قلبی کیفیات کا اظہار ان کی گفتگو، لب و لہجہ اور حرکات کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ حرکات و سکنات جتنی زیادہ حقیقی زندگی کے قریب ہوں گی اتنا ہی ڈرامہ کامیاب ہوگا۔ اچھے کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامہ نگار کے اعمال و افعال کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کرے کہ وہ اس کی ذہنی نفسیاتی کیفیات اور اس کے ماحول کا تقاضا معلوم ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ
اور ڈرامہ نگار نہ صرف انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھتا ہو بلکہ اپنے عہد، اپنے ماحول اور اپنی معاشرت کے تمام سماجی، تہذیبی، معاشی اور سیاسی رجحانات سے بھی ہمارے جانے پہچانے ہوں گے تو ڈرامے میں ہماری دلچسپی بڑھ جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ مکالمہ ہے۔ کردار اپنی سوچ اور جذباتی کیفیات کا اظہار جس گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں اسے ڈرامے کی اصطلاح میں مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ ڈرامے کی روح ہے۔ پلاٹ کی دلچسپی، کردار نگاری کی اہمیت اور ڈرامے کا مجموعی تاثر سب اسی کے تابع ہے، چونکہ ہر کردار کی کامیابی کا دارومدار مکالموں پر ہوتا ہے اور ان ہی کے ذریعے ڈرامہ نگار اپنے کرداروں کی شخصی صفات کو نمایاں کرتا ہے۔ اس لیے مکالمے اپنی زبان، جملوں کی ساخت اور لہجے کے اعتبار سے جتنے پرکشش، مؤثر اور برمحل ہوں گے، اتنا ہی کردار کی خصوصیات بھی ابھر کر سامنے آئیں گی۔ اگر ڈرامہ نگار مکالمہ نگاری میں مہارت نہیں رکھتا اور مختلف طبقوں کی زبان، انداز بیاں اور لب و لہجے کے بارے میں اس کا مطالعہ گہرا نہیں ہے تو خواہ اس کا تخیل کتنا ہی بلند ہو، وہ کامیاب ڈرامہ نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھے نمبر پہ، خود کلامی۔ مکالمے کی ایک قسم خود کلامی بھی ہوتی ہے۔ جب کردار کسی جذباتی دباؤ کے موقع پر یا کسی الجھن میں گرفتار ہو کر خود سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو اسے خود کلامی کہتے ہیں۔ خود کلامی کے ذریعے کردار اپنے دل میں چھپے ہوئے ان خیالات کو سامنے لاتا ہے